بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کے روشنی میں۔ 25 جمادی الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح حسن سیرت، پاکیزہ اخلاق اور اعلیٰ کردار سے آراستہ کیا تھا، وہی ظاہری خوبصورتی بھی بے مثال عطا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گندمی، بال مبارک ہلکے گھنگریالے، آنکھیں بڑی سرمگی اور اس میں خوبصورت لال ڈورے تھے، دانت مبارک موتی کی طرح چمکدار تھے، داڑھی مبارک خوب گھنی تھی، دونوں مونڈے بڑے اور مناسب تھے، سینے مبارک قدر وسیع لیکن پیٹ کے بالکل برابر تھا، ایڑی مبارک گوشت سے پر، قدم مبارک درمیانی، جسم مبارک مناسب ترتیب پر اور اعضاء نہایت ہی مضبوط تھے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت اور صورت کے پیکر اور حسن و جمال کے نمونہ تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں چاندنی رات میں چاند کو دیکھتا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا، تو خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین نظر آتے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ گنے کا رس۔ اللہ رب العزت نے ہمارے فائدے کے لیے زمین سے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی، ان میں سے ایک گنا بھی ہے جو دیکھنے میں بانس کی طرح ہوتا ہے مگر اس کے اندر بھرپور رس ہوتا ہے، جس سے شکر وغیرہ تیار کی جاتی ہے اور پھر بے شمار مٹھائیاں اور حلوے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے گنے کے رس میں بڑی شفا رکھی ہے، اس لیے اطباء اور ڈاکٹر مریضوں کو اس کا رس پینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ آخر بانس جیسے اس گنے میں مفید رس کون پیدا کرتا ہے؟ یقیناً اللہ ہی نے اپنی قدرت سے اس میں میٹھا رس پیدا کیا ہے۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں جماعت سے نماز نہ پڑھنے پر وعید۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ شخص جہنمی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں، بھائی ہے، چچیرے بھائی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ ایک بندہ ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، رات بھر نفلیں پڑھتا ہے، کتنا نیک، کتنی بہترین اور زبردست صفت ہے کہ ساری زندگی دن میں روزہ رکھ کے رات میں نفلیں پڑھے، لیکن مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوتا ہے۔ یہ بندے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ دن میں روزہ رکھنا اور رات میں نفلیں پڑھنا بھی اس کو جہنم سے نہیں چھڑا سکا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اور جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے ہٹ کے اگر زندگی گزاریں گے، چاہے اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، وہ قبول نہیں ہوں گے۔ اسی لیے جماعت کے ساتھ مردوں کے لیے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا یہ واجب ہے، بغیر کسی عذر کے تم گھروں میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں شکر گزار بننے کی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا محفوظ کی ہے، اللہم اجعلنی اعظم شکرک و اکثر ذکرک واتبع نصحک واحفظ وصیتک۔ ترجمہ، اے اللہ تو مجھے کثرت سے شکر کرنے والا اور کثرت سے آپ کو یاد کرنے والا اور آپ کی نصیحتوں پر عمل کرنے والا اور آپ کی وصیتوں کو یاد رکھنے والا بنا دیجیے۔ ترمذی شریف کی روایت۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، کامل ایمان والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرے اور اللہ ہی کے لیے خیرات کرے اور اللہ ہی کے لیے دینے سے رک جائے تو اس شخص نے ایمان مکمل کر لیا۔ ابو داؤد شریف کی روایت۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں
اپنے بچے کا انکار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بچے کا انکار کرے گا، یعنی یہ کہیں کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا بچہ ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور قیامت کے دن اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کیا جائے گا۔ نسائی شریف کی روایت۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں اللہ رب العزت اپنے بندے سے کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو ختم کر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں کریں گا تو میں تیرے سینے کو مشغولی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو دور نہیں کروں گا۔ ترمذی شریف کی روایت۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جنت کا لباس۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اہل جنت کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشمی لباس پہنیں گے۔ سورہ کہف۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کھجور سے علاج کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر کھجوریں کھلاؤ اور اگر وہ نہ ملے تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ۔ مسند ابی اعلیٰ۔ فائدہ، بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بلا شبہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، تو جو شخص چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، اور تم اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں چاہ سکتے۔ اللہ رب العزت بڑے علم و حکمت کا مالک ہے۔ سورہ دہر۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔